ہر تقریباً کافی مدت سے جوانی کے عالم سے ہی ہر بجٹ کی سپیچ ہم نے سنی ہے اور غور سے سنی ہے. اس دفعہ بھی سپیچ ہم سنتے رہے ہیں اور لاسٹ 9 ایئر سے جب سے میں سینیٹر ہوں تو بڑے شوق سے اور بڑے اطمینان سے ہم نے تقریر سنی ہے. ہر بجٹ میں کچھ نہ کچھ ریویلنگ ہوتا ہے, کچھ کنسیلنگ ہوتا ہے, لیکن یہ بجٹ ایک بہت ہی عجیب قسم کا بجٹ تھا کہ جب ہم نے سپیچ سنی اس میں تو سب کچھ ہی کنسیلنگ تھا. اس میں تو کچھ سمجھ نہیں پڑی ماں سوائے کہ بجٹ کے سائز کے اور ماں سوائے کہ یہ 2 ٹیکسز لگائے ہیں, باقی تو اٹ واز آل کنسیلنگ. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح کا بجٹ ہے. میں تو اس کو سمجھ کے صرف یہی ہو گیا کہ اتنا کنسیل جب انہوں نے کیا ہے تو یہ تو کوئی عام آدمی کا بجٹ نہیں ہے, کسی عام حکومت کا بجٹ نہیں ہے, یہ ایک بیکاری حکومت کا بجٹ ہے. اور وہ بیکاری حکومت جس نے کہ اور تو کہیں نہیں, امیر کی جیب میں تو یہ ہاتھ نہیں ڈال سکے, لیکن انہوں نے غریب کی جیب پہ فردر ڈاکہ مارا ہے. غریب کو انہوں نے غریب تر کر دیا ہے. غریب جو کہ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے, اگر ایک وقت روٹی کھاتا ہے تو قرض لے کے چلتا ہے, اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. اس کی جیب سے بھی اس بیکاری بجٹ نے جو ہے ان کی جیب سے نکالا. اورنگزیب صاحب میں سمجھتا ہوں بہت اچھے خاندان سے ہیں اور بہت اعلیٰ اور نفیس آدمی ہیں اور ایک اچھے انسان ہیں, لیکن جس طرح سے یہ حکومت بے بس ہے, جس طرح سے یہ الیجیٹمیٹ حکومت ہے, اور جس الیجیٹمیٹ جو چائلڈ ہوتا ہے یا حکومت ہوتی ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے, اسی لیے اس بجٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہے. میرا خیال ہے اورنگزیب صاحب کے لیے تو کچھ فزیکل سپیس تھی نہیں کہ وہ کرتے تو کیا کرتے. بہرحال میں اس میں بجٹ پہ ہی زیادہ تر اپنی بات فوکس رکھوں گا, کوشش یہی کروں گا کہ صرف بجٹ پہ بات کروں. سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ IMF یا باقی جو ادارے ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ ہوتا ہے. ایک FDI کو انکریز کرنا, ایک فورن ریمیٹنس کو انکریز کرنا اور ایک ایکسپورٹس کو انکریز کرنا. سب سے پہلا خنجر انہوں نے ایکسپورٹس کی پیٹھ میں گھونپ دیا ہے. ایکسپورٹس جو کہ PTI کی حکومت, ان کے مطابق ایک نالائق حکومت جو کہ سب سے لائق حکومت ثابت ہوئی, اس لیے کیونکہ اس نے GDP گروتھ 6.2 پہ لے کے گیا, اس لیے کہ وہ فورن ریمیٹنس کو ہائٹ پہ لے کے گیا, اس لیے کہ اس نے جو ایکسپورٹس ہیں 31.7 بلین پہ لے کے گیا. From where it started from 21 billion and it went to 37 billion. آپ نے آج ایکسپورٹر کی اور جو انڈسٹری ہے جو کہ آلریڈی ایکسپورٹ انڈسٹری بند ہو چکی ہے اس کی آپ نے کمر میں سٹیپ کیا ہے. آپ کو میں آج یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ جو ایکسپورٹس آپ کی آج جو کہ 37 بلین کیا 30 بلین کو بھی ٹچ نہیں کریں گی, شاید مشکل سے 30 بلین کو ٹچ کر جائیں. آپ کے اگلے سال سے آپ دیکھیں گے کہ یہ 22 بلین پہ ہوگی. آپ نے یہ کیا ہے, آپ نے سوچا کیسے ہے؟ اس وقت آلریڈی انڈسٹری بند ہے, اس وقت آلریڈی غریب کو ان امپلائمنٹ میں چلا گیا ہے, اس کی امپلائمنٹ نہیں ہے, اور ایک طرف غربت ہے, ایک طرف ان امپلائمنٹ ہے, دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ چینی آپ مہنگی کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیٹرول آپ مہنگا کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہر چیز, ہر جو خرد نوش کی چیز ہے جس سے وہ ایک وقت کی روٹی اس کو نصیب ہوتی تھی وہ اس کے لیے مہنگی کر دی. آپ کہیں پہ ایکسائز ڈیوٹی لگا رہے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ میں تو اس کو جب پڑھتا ہوں ڈیٹیل میں, جب فائنانس بل کو ڈیٹیل میں پڑھا گیا ہے اور جب میں نے پڑھا ہے تو میرے تو روٹے کھڑے ہو گئے کہ ہاؤ ول اے غریب سروائیو ان دس کنٹری. اے مڈل مین جو ہوتا ہے ایک مڈل ٹیئر کا آدمی وہ بھی سروائیو نہیں کر سکتا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں سر کہ اگر ایک طرف آپ امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز ختم کر رہے ہیں, ایک طرف اس کے لیے آپ جو زندگی اس وقت بسر کرنا ہے اس کے لیے مشکل ہے, وہ آپ اور فردر اس کے لیے برڈن ڈالتے جا رہے ہیں, اس کے لیے راستہ کیا بچا ہے؟ اس کے لیے تو راستہ بچا ہی نہیں ہے. ایک طرف اگر اس کو ملک میں امپلائمنٹ نہیں ملتی اور آپ اس کو باہر جانے کے راستے بھی اس کو روک رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس MTN نمبر نہیں ہوگا وہ باہر نہیں جائے گا. ارے بابا وہ تو غریب مسکین ہے. آپ نے بین لگا دیا کہ جی باہر کا ٹریولنگ وداؤٹ MTN ول ناٹ بی پاسبل. ہاؤ ہیو یو سجیسٹڈ دیٹ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک غریب آدمی, ایک سائیکل پہ چلنے والا آدمی MTN کو کیا جانے؟ اور آپ اس کی اگر امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں باہر, چاہے وہ نرس ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ آرڈنری لیبر ہے, چاہے وہ فور مین ہے, اس کو باہر جانے سے بھی آپ روک رہے ہیں. اس کے لیے راستہ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ اس کے لیے تو راستہ آپ صرف اور صرف یا نہر میں چھلانگ مارنے پہ اور یا جو ہے نا کنویں میں ڈوبنے سے اور یا پھر خودکشی کرنے کے علاوہ آپ چھوڑ ہی نہیں رہے. خدا کا خوف کریں, آپ غلط طرف چل پڑے ہیں. آپ ہر روز
بجلی بڑھا دیتے ہیں, ہر روز گیس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں, ہر روز آپ اس کی تکلیف پیدا کر رہے ہیں. نہ کریں, میری التجا ہے نہ کریں. آپ امیر کو ٹیکس کرنے کے بجائے غریب کو ٹیکس کرتے جا رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھاتے جا رہے ہیں. امیر کو ٹیکس کریں. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ امیر کو ضرور ٹیکس کریں. آپ نے اگر لگژری کار کے اوپر ڈیوٹی بڑھا دیے, سو واٹ, لیٹ اٹ بی. دیر از آبجیکشن ان دا فائنانس کمیٹی, نو آئی ڈونٹ اگری, اوکے لیٹ اٹ بی. جہاں 10 کروڑ کی گاڑی لے گا وہاں 20 کروڑ کی لے لے گا. اف یو کین افورڈ لیٹ اٹ بی. لیکن غریب کا خیال کریں. آپ یہ کیا جگلری آف فگر کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ سیلری بڑھا رہے ہیں, ایک طرف اس کی رائٹ پاکٹ میں پیسے ڈال رہے ہیں اور لیفٹ پاکٹ سے اس کے پیسے تھرو ٹیکسیشن لے رہے ہیں. واٹ از دس جگلری؟ یہ کون نہیں جانتا؟ یہ ہر آدمی جانتا ہے. کیلکولیٹر تو ہر آدمی کے پاس گھر میں موجود ہے آج. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں, ایسے نہ کریں. آپ عوام دشمنی پہ اتر آئے ہیں, آپ عوام دشمنی پہ اتر آئے ہیں. عوام دشمنی نہ کریں. یہ ہمارے عوام ہیں, غریب لوگ ہیں. آپ کہ ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو ووٹ نہ دیا ہو, اور یہ شک نہیں ہے, یہ بالکل فیکٹ ہے, انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. ان سے ایسے بدلہ نہ لے. یہ اربن میں ہم نے بات کی تھی اور سب سے طرف سجیشن آ رہی تھی کہ ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے ہم جو ریٹیلرز ہیں ان کے لیے ایک فکس ٹیکس کا سسٹم لے آئیں گے. آپ نے نہیں لے کر آئے. کیوں؟ اس لیے نہیں لے کر آئے کہ جو بڑے ہول سیلر ہیں, جو بڑے لوگ ہیں جو ٹیکس سسٹم میں نہیں آنا چاہتے, ان کو بچانے کے لیے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. یہ بٹ صاحب, یہ ضرور میری بات آپ نوٹ کریں. دیکھیے, آپ کی انریلسٹک بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں آپ 9,000 ارب ٹیکسیشن کے سسٹم سے نہیں جمع کر سکے, وہاں ایک طرف آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو آپ مار رہے ہیں, دوسری طرف بیکاز آف ویریس تھنگ, ایک جو بجلی کی وجہ ہے, ایک گیس کی وجہ ہے, ایک انٹرسٹ ریٹ کی وجہ ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اس کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے. یہ کس طریقے سے آپ 12,900 ارب جو ہے which is a 38% انکریز, ایسے آپ کلیکٹ کریں گے؟ یہ مجھے کو سمجھا دے تو میں کہوں گا کہ یہ بجٹ کم از کم ایک کسی نے سوچ سمجھ کے لکھا ہے. یہ بجٹ تو صرف بتانے کے لیے ہے. اس کے بعد ایکچولی بجٹ جو ہے آپ کا IMF کی نیگوسیشن کے بعد آئے گا. میری بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کوئی ریفارمز لے کر آئے گی. یہ حکومت جو ہے کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے آؤٹ آف باکس سولوشن لے کے آئیں گے اور ہم ریفارمز لے کے آئیں گے. آپ نے تو ریفارمز کو بھی لے کے بیڑا غرق کر دیا, اس کو ڈی فارم کر دیا. آپ نے تو بالکل ہی ستیہ ناش بگاڑ دیا, آپ نے تو ڈی فارم کر دیا. خدا را ہمارے لیے اور ایجوکیشن, جو ایجوکیٹڈ کلاس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. افغانستان سے سبق لے لیں. غریب ہمارے مقابلے میں بہت کم پڑھے لکھے ہیں, ہمارے مقابلے میں بہت کم ترقی یافتہ ہے, لیکن انہوں نے آتے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے حکومت کے اخراجات کم کیے. اس طرف تو آپ بات ہی نہیں کرتے. They have brought, چیئرمین صاحب آپ کی توجہ چاہیے, they have brought the government expenses from 100% to about 35%. انہوں نے تقریباً 60-65% انہوں نے حکومتی اخراجات کم کیے. آپ نے تو اس کے متعلق بات ہی نہیں کی. انہوں نے ٹیکسیشن نظام, جو ہمارے سو کالڈ ان پڑھ لوگ ہیں, انہوں نے ٹیکسیشن نظام آتے ساتھ ٹھیک کیا. They have expanded their tax base. What are we doing? We are only killing the poor. And we want, مجھے اللہ معاف کرے, میرے منہ میں خاک, لیکن ہم ایسے لگتا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ بلڈ شیڈ ہو, ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ سٹریٹس پر نکلے. کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے ہنیچ میں غریب کو نہ لے کر آئیں. میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ دوبارہ سٹڈی کریں. آپ سٹڈی کریں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو امپلائمنٹ بھی آپ نہیں دے سکتے, ان کو باہر جانے کے مواقع بھی آپ لے رہے ہیں, اور ان کے لیے جو ہے زمین بھی آپ تنگ کر رہے ہیں. تو یہ کہاں جائیں گے؟ آفٹر آل تنگ آمد بجھنگ آمد. پہلے میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے حکومت میں لیجٹمیسی لے کر آئیں. جب تک وہ آپ نہیں لائیں گے, آپ کسی کے ساتھ بھی آپ نہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, اور نہ جس کے ساتھ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے IMF یا باقی ادارے, وہ آپ کو سیریسلی لیتے بھی نہیں ہیں. اس لیے ہماری بقا کے لیے سب سے پہلے لیجٹمیسی ضروری ہے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم فارم 45 اور فارم 47 کو کھولیں, اور جو صحیح پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے حقدار ہیں ان کو جگہ دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بیفور آئی اینڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام فگرز دیکھ لیں, پچھلے سال کے تمام فگرز دیکھ لیں. 6.2 پہ PTI حکومت چھوڑ کے گئی تھی, آپ نے کہا تھا 3.6 GDP گروتھ ہوگا, 2.4 پہ آیا.
اس وقت دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3.6, صرف 3.6 از نتھنگ. جو آپ کی جو اخراجات ہیں, جو آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے, اس کے پاس 3, یو ہیو ٹو کراس 6, یہ جو ہے نا پرسینٹ کا آپ نے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے بعد اوپر جائیں, تب آپ نے کچھ گروتھ کی ہے. آپ نے نیچے کیا سر, بس ایک منٹ سر, صرف ایک منٹ. اسی طریقے سے آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھ گیا 8% سے, آپ کی ٹیکس کلیکشن 11% سے گھٹ گئی. اور اس تمام جو چیزیں آپ دیکھیں, مینوفیکچر سیکٹر آپ کا 0.1% پہ آیا ہے. آپ کا ایگریکلچر سیکٹر نے صرف گروتھ کی ہے, اور اس میں بھی آپ نے کسانوں کو مار دیا, دفن کر دیا. آپ نے جس طریقے سے اس کے ساتھ حرکت کی, جس طریقے سے آپ نے اس کے ساتھ پنجاب میں حرکت کی, وہ آپ نے اس کو مار دیا. آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر ٹیکس لگانا ہی ہے تو غریب تو ویسے ہی مر گیا ہے, ویسے ہی آپ نے برباد کر دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جی ہمارا جو ہم انسان ہیں, ہم ایک منٹ میں 32 جو ہے دفعہ سانس لیتے ہیں, ایک دفعہ 32 دفعہ سانس لیتے ہیں. اور یہ فگرز میں نے کہاں لکھی تھی, 24 گھنٹے میں کتنا سانس لیتے ہیں, اور جو ہے ایک سال اپنا 24 گھنٹوں میں ہم 32 دفعہ سانس لیتے ہیں, جس کا مطلب ہے تقریباً 1900 دفعہ ایک منٹ میں, ایک گھنٹے میں لیتے ہیں. اور 24 گھنٹے میں ہم جو ہے 44,000 دفعہ سانس لیتے ہیں. یا تو اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں, اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں تاکہ آپ کا ٹیکس پورا ہو جائے. قربانی کا مہینہ ہے, قربانی اللہ کو پسند ہے, قربانی اللہ کو پسند ہے, قربانی ہمیں دینی چاہیے. آپ نے تو غریب سے قربانی لے لی, ایسے نہ کریں. آپ ایسے کرتے ہوئے آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کریں. جو آپ نے جو سیمینارز کیے تھے, جو آپ نے الیکشن میں تقاریر کی تھی, ہم یہ ریلیف دیں گے, ان کو سامنے رکھیں. اللہ سے ڈریں اور اس کو غریب کو بچا دیں. بہت شکریہ. تھینک یو. I appreciate that